مجھے بتائیے فیملی پلاننگ ہے کیا؟ کیا اس کے کانسیپٹ کے بارے میں باقی ہمیں پتہ ہے؟ جی فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینکس ظاہر کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. اور اس پلیٹ فارم میں اس ٹاپک کے حوالے سے بولنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا. سو نائس آف یو. ویل جو سوال رہا فیملی پلاننگ کا, اس کے متعلق میں یہ بتانا ضرور پسند کروں گی کہ بیسیکلی ہمارے ہاں کافی خواتین کو, ایون مرد حضرات کو, اس چیز کی اویئرنیس بہت کم ہے کہ واٹ ڈو یو مین بائی دی فیملی پلاننگ. دے جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ مینس just a birth spacing. No, it's not only a one component. If we are talking about the family planning, it means کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فیملی پلاننگ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ ایک فیصلہ کریں کہ آپ کو کتنے بچے کرنے ہیں, اور جو آپ بچے کر رہے ہیں ان کے درمیان میں ایک بچے سے لے کے دوسرے بچے کی پیدائش میں کتنا وقفہ آپ کو کرنا ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو بچہ اور جو حمل خواہش کے بغیر آپ نہیں چاہ رہے ہیں تو اس کے روکنے کے کون سے طریقہ کار ہیں جو آپ کو اپلائی کرنے ہیں تاکہ وہ حمل نہ ٹھہرے. آئی وانٹ ٹو سے انوانٹیڈ پریگنینسی پریونشن کے لیے. اور ہمارے ہاں انوانٹیڈ پریگنینسیز بہت ساری ہوتی ہیں. جی بالکل, بہت ساری. اچھا, ہم اور آگے چلیں گے اور بات کریں گے فیملی پلاننگ پہ. اس میں قصوروار کون زیادہ ہوتا ہے کہ ہم فیملی کو پلان نہیں کر سکتے؟ مرد زیادہ قصوروار ہوتا ہے, عورتیں زیادہ قصوروار ہوتی ہیں؟ مرد کی فیملی دیٹ مینس جو ان لاز ہوتے ہیں وہ زیادہ قصوروار ہوتے ہیں, یا جو بیوی کی فیملی ہوتی ہے اس کی طرف کے ان لاز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ قصوروار ہوتے ہیں؟ قصور کن کا ہوتا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ساحر بھائی فار انوائٹنگ می. نو فارمیلٹیز. ایکچولی دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. قصوروار تو ڈیفینیٹلی کچھ مرد کا بھی اثر ہوتا ہے, کچھ وائف کا بھی, اس کی فیملیز کا بھی, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں پہ ہے وہ اویئرنیس کا ہے. لوگوں کو بیسکلی پتہ ہی نہیں ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ فیملی پلاننگ از ناٹ جسٹ اسپیسنگ بٹوین دی چلڈرن اور ہاؤ مینی چلڈرنس آر دیر. فیملی پلاننگ ایکچولی اسٹارٹس جسٹ بفور میرج اور ایون بفور سلیکٹنگ یور بیٹر ہاف. یعنی جب آپ شادی کرنے سے پہلے سلیکشن کر رہے ہیں اس وقت سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جیسے میں ایک بات کروں, پری میرٹل اسکریننگ کی بات کی جائے کہ آپ نے اپنے بیٹر ہاف کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں ان کے اندر کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز تو نہیں ہے, چھپی ہوئی بیماری تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی تھیلیسیمیا اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جنہیں ہم ریسیسو ڈیزیز کہتے ہیں. تو یہ وہاں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اگر اویئرنیس اتنی کریٹ ہوگی ہمارے معاشرے کے اندر تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا, وائف کو پتہ ہوگا, ہسبینڈ کو پتہ ہوگا, ان کی فیملیز کو پتہ ہوگا, تو وہیں سے پھر چیزوں کو فیملی پلاننگ وے سے لے کے جایا جائے گا. یو آر گوئنگ ٹو کنسلٹ یور ڈاکٹر, یور فیملی پلاننگ اسپیشلسٹ اور گائناکولوجسٹ ایون بفور گوئنگ فار میرج. شادی سے بھی پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب اگر ہم UK USA کی بات کریں تو وہاں پہ یہ تو بہت ہمارے معاشرے میں کچھ اور چیزیں بھی تو عام ہے نا. ہم کو اچھا ہم کبھی اس پہ بات نہیں کرتے لیکن ہمیں کرنی چاہیے. آج کل فیس بک بھی بہت عام ہے. آج کل دیکھیے اگر دو بچوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہے, دو لوگوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہے, اس کے بعد اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اسکریننگ کریں اور دونوں تھیلیسیمیا مائنر نکلتے ہیں تو کتنے % چانسز ہیں کہ دونوں کہیں گے کہ ہم شادی نہیں کریں گے؟ ہاں ایکچولی اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے % چانسز ہیں کہ ان کے بیبیز کو تھیلیسیمیا میجر ہو جائے گا. سر وہ چھوڑ دینا اتنا. میں دیکھیں بات یہ کہ آپ کسی محبت کرنے والے سے یہ کہیں کہ تم شادی اس لیے نہیں کر سکتے بیکاز سر وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. اس وقت تو اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ نا زمین کھود کے نہر نکال دے. وہ فرحاد اس کے لیے بڑا چھوٹا آدمی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو مطلب دیکھیں بات بہت سمپل ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے, دیکھیں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, جب فیملی پلاننگ کی بات آتی ہے تو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ 2 تھیلیسیمیا مائنر جو ہیں ان کا بچہ تھیلیسیمیا میجر ہو, لیکن چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو پرسنٹیج ہے وہ 50% سے بھی زیادہ ہے کہ وہ تھیلیسیمیا میجر کا پیشنٹ ہوگا. ایسے وقت میں اگر آپ کی شادی ہوتی ہے اور آپ شادی کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک بہت عجیب سی پریکٹس ہے کہ جب ہم دونوں ٹرائمیسٹر گزار چکے ہوتے ہیں, پریگننسی 3 ٹرائمیسٹر پہ مبنی ہوتی ہے. پہلا ٹرائمیسٹر جو 1 سے لے کر 3 مہینے تک ہوتا ہے, دوسرا ٹرائمیسٹر جو 3 سے لے کر 6 مہینے تک ہوتا ہے, تیسرا ٹرائمیسٹر جو 6 سے لے کر پریگننسی تک ہوتا ہے, مطلب بچے کی ڈلیوری تک ہوتا ہے. ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں 8ویں مہینے کے بالکل لاسٹ میں. یہ یاد رکھیے گا کہ پہلے 2 ٹرائمیسٹر آپ کے بچے کی زندگی کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں, کیونکہ جو پرابلم آپ کی ووم میں ہونی ہوتی ہے وہ ان 6 ماہ میں ہو چکی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں
اور پراپر ڈیٹس کے اوپر پراپر ٹائم کے اوپر ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں, پراپر ٹیسٹ رن کرواتے ہیں, پراپر اس کے انالیسس کرتے ہیں, پراپر الٹرا ساؤنڈ آپ کو ہوتا ہے, تو آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی گروتھ کیسی ہو رہی ہے. اور اگر اس میں خدا نہ کرے 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 کہیں کوئی ڈیفارمیٹی ہے یا کوئی بات ہے, تو آپ کو اس سے وقت سے پہلے پتہ چل جائے گی, اور اس وقت ڈاکٹرز کے پاس بھی چانس ہوتا ہے ٹو ریکور دیٹ. لیکن جب آپ 8ویں مہینے کے اینڈ میں جائیں گے تو سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے.